الیکشن کمیشن نے گوشوارے جمع نہ کروانے پر 159 اراکین کے رکنیت معطل کر دی۔ معطل اراکین کو پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں داخلے سے روک دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے 32، پنجاب اسمبلی کے 50، سندھ کے 33 اراکین کی رکنیت معطل، KPK اسمبلی کے 28، بلوچستان کے 7 اور سینٹ کے 9 اراکین شامل۔ وفاقی وزراء، سینیٹرز اور اہم سیاسی شخصیات بھی معطل فہرست کے شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 42 کنٹونمنٹ بورڈز میں وارڈز کی حد بندی کا شیڈول جاری کر دیا۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کنٹونمنٹ بورڈز میں حد بندی کی جائے گی۔ پنجاب کے 20 کنٹونمنٹ بورڈز میں وارڈز کی حد بندی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ کے 8 کنٹونمنٹ بورڈز میں نئے حد بندی کا اعلان۔ کراچی کے متعدد علاقے شامل، خیبر پختونخوا کے 11 کنٹونمنٹ بورڈز اور بلوچستان کے 33 بورڈز میں حد بندی کا فیصلہ۔ کنٹونمنٹ بورڈ میں حد بندی کے لیے انتظامی تیاریوں کا آغاز 19 جنوری سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قومی پیغام امن کمیٹی کے اراکین کی اہم ملاقات۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر تبادلہ خیال۔ عطا تارڑ نے بتایا کہ قومی پیغام امن کمیٹی کا قیام ملک میں امن کے فروغ کے لیے عمل میں لایا جائے گا۔ کمیٹی نے دہشت گردی کے گزشتہ عناصر میں دہشت گردی کے خلاف فعال کردار ادا کیا۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ کمیٹی بیانی کی جنگ میں صف اول میں کردار ادا کر رہی ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی افواج پاکستان اور سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کے پاس بھی جائے گی تاکہ نوجوان نسل میں امن کا پیغام کو مضبوط کیا جا سکے۔ بطور امن کمیٹی ممبران سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے ملاقات۔ کہا اس وقت ملک میں قومی پیغام امن کمیٹی کا کردار بہت اہم ہے۔ قیام پاکستان میں علماء کرام اور اقلیتی برادری نے بھرپور حصہ ڈالا۔ حکومت کی اولین ترجیح ہے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ اور قرضوں کی نجات حاصل ہو۔ افواج نے مارکہ حق میں ہندوستان کو شکست فاتح کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خود اس معاملے کی قیادت کی۔ ہندوستان کو ایسا سبق دیا جو رہتی دنیا تک وہ نہیں بھولے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاک انڈونیشیا تعاون سے متعلق بین الوزارتی اجلاس منعقد۔ پاک انڈونیشیا صحت کے شعبے میں تعاون کا جائزہ۔ صدر انڈونیشیا کے دورے پاکستان کے بعد پیش رفت پر غور۔ صحت کے شعبے میں پاک انڈونیشیا تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر صحت اور اعلیٰ حکام کی بین الوزارتی اجلاس کی شرکت۔ اسحاق ڈار کا پاک انڈونیشیا تعلق کو مزید مضبوط بنانے پر غور۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما محمود خان اچکزئی اپوزیشن قومی اسمبلی بن گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر کے عہدہ عمر ایوب کی نااہلی کے باعث خالی ہوا تھا۔ محمود خان اچکزئی کو بانی PTI نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا تھا۔ پریزائڈنگ آفیسر شیر رحمان کی زیر صدارت سینیٹ کا اجلاس۔ دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی۔ اسلام آباد میں سلنڈر دھماکے میں جان کی بازی ہارنے والوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار۔ اجلاس میں بات کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ قانونی معاملات پر اختیار اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ کے ہفتہ وار ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل لاہور میں رکھا گیا تھا۔ ہم نے بھی نواز شریف سے ملاقات کے لیے کوٹ سے بڑی مشکلات سے اجازت لی تھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جعلی آواز بنا کر پیسے مانگنے کا انکشاف۔ کہا میری آواز میں کال کر کے پیسے بٹورنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوران اجلاس اعجاز الحق نے کہا کہ میرے پاس 19 چالان آ چکے ہیں۔ MNA عالیہ کامران نے کہا کہ فراڈ کی رقم کن اکاؤنٹس میں جا رہی ہے۔ طلال چودھری نے کہا رینٹ اکاؤنٹس نیٹ ورک کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ اختیار بیگ نے ایوان کو بتایا کہ اس معاملے کو اسٹیٹ بینک کو بھی شامل کر لیا گیا ہے تاکہ فراڈ میں استعمال ہونے والے اکاؤنٹس کی مکمل تفصیلات حاصل کی جا سکے۔ عوام ریلیف سے محروم۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی بڑھا دی۔ حکومت نے 4 روپے 65 پیسے اضافے سے پیٹرول فی لیٹر لیوی 79 روپے 62 پیسے سے بڑھا کر 84 روپے 27 پیسے کر دی۔ ڈیزل فی لیٹر لیوی 80 پیسے کا اضافہ ہوا۔ ڈیزل پر لیوی 75 روپے 81 پیسے بڑھا کر
76.21 ہو گئی۔ ISFC کے جامع سہولت کاری پاکستان کے توانائی کے شعبے میں خوش آئند پیش رفت۔ پاکستان نے آف گریڈ سولر سے 12 گیگا واٹ کی صلاحیت کے ساتھ عالمی سولر مارکیٹ میں اہم مقام حاصل کر لیا۔ نیٹ میرٹ سولر کیپیسٹی میں 6 گیگا واٹ سے زائد اضافہ ریکارڈ ہوا۔ وزیر اعظم کی کلائمیٹ کوآرڈینیٹر رومانیہ خورشید عالم کے مطابق پاکستان کا 2030 تک بجلی میں 60% قابل تجدید توانائی کا ہدف برقرار ہے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر چوہدری سالک حسین کی ملاقات۔ اوورسیز پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ IOB اور ورکرز ویلفیئر فنڈز کی صوبوں کی منتقلی پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ IOBI اور ورکرز ویلفیئر فنڈ کی ڈی او ویکیشن سے مزدوروں کو بڑا فائدہ ہوگا۔